وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا والبد، یہ جو اللہ نے تمہیں قربانی کے لیے جانور عطا کیے ہیں، جعلناها لکم شعائر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کے اندر شامل کیا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ذریعہ بنتی ہیں، ان چیزوں کے اندر یہ قربانی کا جانور بھی شامل ہے۔ جس طرح مساجد یہ شاعر اللہ کے اندر ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی یہ شاعر اللہ میں شامل ہیں، اسی طرح قربانی کے جانور کو بھی اللہ رب العزت نے شاعر اللہ کے اندر شامل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو خاص کر کے کہ جو قربانی کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکم فیہا خیر، ان قربانی کے جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے، تمہارے لیے بھلائی رکھ دی ہے۔ اب ان قربانی کے جانوروں کے ذریعے ہم کس حد تک خیر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ خیر کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہ لکم فیہا خیر، ان قربانی کے جانوروں کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے، تمہارے لیے نیکی ہے۔ اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے، اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر انسان کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا عمل کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے، سب سے پہلے بنیادی یہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قربانی لفظ کہ جس کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی لفظ قربانی صرف جانور کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی جائے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، ہر وہ چیز قربانی کہلاتی ہے۔ اور جو جانور جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کو بھی قربانی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس جانور کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس جانور کو قربانی کہتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کن لوگوں کو میسر آتا ہے، سب سے پہلے اس چیز پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت سورہ حج کی اگلی آیت نمبر 37 کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، یہ جو قربانی کے جانور تم ذبح کرتے ہو، ان قربانی کے جانوروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی ان قربانی کے جانوروں کا اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، وہ تقوی منکم، وہ تمہارا تقوی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا قرب حاصل کر لے، یہ جس کا مقصد یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے یہ خیر حاصل کر لے، کیا اس بندے کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں؟ اصل چیز یہ ہے،
اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو متقی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کتنا اس ذات سے ڈرنے والا ہے, کتنا اس ذات کا خوف اس کے دل کے اندر ہے, یہ کتنی اپنی زندگی اس ذات کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے, کتنے اوامر پر یہ عمل کرتا ہے اور کتنے نواہی سے یہ باز رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اصل کے اندر مطلوب ہے, اور ایسے ہی لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا ہے. یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی قرب حاصل کرنے کے لیے ہے, اور قرب حاصل کرنے کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. قربانی خیر حاصل کرنے کے لیے ہے, اس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے ہمارے لیے, لیکن اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے بھی تقوی کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی اعمال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بتائے, اکثر اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو شرط قرار دیا. آپ نے رمضان مبارک کے اندر اکثر تقاریر اور خطبات کے اندر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو تمہارے اوپر جو فرض کیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لعلکم تتقون. وہاں پہ بھی اللہ نے یہی بتایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی شعار بنو, تم متقی بنو, تمہارے اندر تقوی آئے, تمہارے اندر اللہ کا ڈر آئے, تم پرہیزگار بنو. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہی بات ارشاد فرمائی. کہیں رشتہ داری کو جوڑنے کا معاملہ آیا, صلہ رحمی کا معاملہ آیا, تب بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اے لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ کہ جس کے نام سے ایک دوسرے کے سے سوال کرتے ہو, اور رشتہ داری کو قطع کرنے سے باز آ جاؤ. اگر قیامت کی بات آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈر جاؤ, اس قیامت سے ڈرو کہ جو قیامت جس کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے, جو واقعہ ہو جس کے واقع ہونے کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے جب فکر آخرت دلانے کی بات کی تب بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی تقوی کی بات کی, اللہ سے ڈرنے کی بات کی. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اس بات کی فکر کرو کہ اور سوچو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر تقوی کی بات کی, اللہ سے ڈر کی بات کی, اللہ کے خوف کی بات کی. معلوم ہوا کہ تقوی اصل چیز ہے, انسان کے اندر اللہ کا ڈر اصل چیز ہے کہ جو اس کے اعمال کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تھوڑا سا آگے ہو جائیں, قریب پیچھے جگہ دے دیں. اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ انسان کا تقوی ہے. وہ انسان کے دل کے اندر کتنا اس ذات کا ڈر ہے, کتنا اس ذات کا خوف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر وہ مختلف اعمال کے ذریعے انسان کے تقوی کو آزماتا ہے. انسان قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے,
اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو قربانی کر رہا ہے، جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو یہ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہا ہے اس قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت، یہ اپنے اس دعوے کے اندر کتنا سچا ہے، یہ اپنے اس دعوے کے اندر کتنا پورا اتر رہا ہے، اللہ رب العزت ان باتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کو مطلب اس بات سے ہے، اور جب انسان یہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جب اپنی زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نمازیں، میری قربانی، و محیایا و مماتی، اے اللہ میری زندگی اور میری موت سب کچھ تیری رضا کے لیے ہے، سب کچھ تیری خاطر ہے اللہ میں نے کیا، سب کچھ میں تیری خاطر کرتا رہا، میں نے نمازیں پڑھی تو تیری خاطر، میں نے یہ قربانی ذبح کرنے جا رہا ہوں تو تیری خاطر، اے اللہ میں نے زندگی گزاری ہے تو تیرے حکموں کے مطابق، اے اللہ جب میرا خاتمہ ہوگا تو میرا خاتمہ اس حال کے اندر ہوگا کہ میں مسلم حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے موت دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لفظوں کو، انسان کے اس دعوے کو دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنی زندگی گزری ہوئی زندگی کے دیکھے کہ ان صلاتی، جب وہ کہتا ہے کہ میری نماز ہے اللہ نمازیں تیرے لیے ہیں، تو وہ کیا قربانی کرنے والا شخص نمازی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی کرنے کے لیے اس شخص کا نمازی ہونا ضروری ہے، اس 5 وقتہ صلات کا پابند ہونا اس کے لیے ضروری ہے، نماز کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جس کا نماز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز کے اندر کاہلی کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو شخص اس بات کا دعوے دار ہے، اے اللہ میں یہ قربانی محض تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اپنے گلی محلے کے اندر اس سب سے مہنگا جانور اور بتانا ہے کہ میں نے بھی کوئی قربانی کی ہے، میں نے بھی کوئی جانور خریدا ہے، اگر پیچھے مقصد یہ ہے تو پھر اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا کہ وانوسوں کی، اے اللہ میری قربانی بھی تیری رضا کے لیے، یعنی نہ نمازی نہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے، وہ محیایا، اور زندگی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میری زندگی بھی تیرے حکموں کے مطابق گزری ہے، اور جبکہ بالکل اس کے الٹ اس کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق نہیں گزر رہی ہوتی، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں گزر رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، سر سے پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبا، سر سے پاؤں تک اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، اور جب قربانی کا جانور ذبح کرے اور کہے کہ محیایا، اے اللہ میری زندگی تیری اطاعت کے اندر گزری ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا۔ ومماتی، اگر اس بات کا دعوے دار ہو، اور جیسے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حالت کے اندر آنی چاہیے کہ تم مسلم نام کے اوپر قائم ہو، اور جو بندہ اس نام کے اوپر قائم نہیں، اس کی موت کس طرح اس نام کے اوپر آ سکتی ہے؟ یعنی جو شخص مسلم نہیں کہلواتا، وہ بندہ بھی کس طرح قربانی کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی قربانی کو قبول کر سکتا ہے؟ قربانی کی قبولیت کے لیے انسان کا متقی ہونا، انسان کا پرہیزگار ہونا، اس کا نمازی ہونا، اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، ان 2 بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول صرف اور صرف متقین کی قربانی کو کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی نہیں، جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تقوی اصل میں ہے کیا؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بار بار تقوی کا ذکر کیوں کیا؟ مختلف اعمال کے اندر تقوی کو کیوں جوڑا؟ کیونکہ اصل میں یہی تقوی ہے کہ جو انسان کو زندگی گزارتے ہوئے برے اعمال سے بچاتا ہے،
اس کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، اس کو نیکی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس کو نیکی کا اس کے دل کے اندر شوق پیدا کرتا ہے۔ یہ تقوی ہے کہ جو انسان کو تنہائی کے اندر بھی گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہے کہ جو انسان کی خلوت و جلوت، اس کی تنہائی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، ہر طرح کی اس کی زندگی، چاہے وہ معاشرے کے اندر ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے بند کمرے کے اندر ہو، وہ جہاں بھی ہوگا اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اور وہ ڈر اس کو گناہوں سے بچائے گا، وہ ڈر اس کو معصیت کے کاموں سے بچائے گا، وہ ڈر اس کو نیکی کرنے کی طرف راغب کرے گا، اس کو نیکی کرنے پر مجبور کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر عمل کے ساتھ تقوی کی شرط لگائی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر عمل کے ساتھ تقوی کو شرط قرار دیا کہ جس بندے کے دل کے اندر اس ذات کا خوف نہیں، اس ذات کا ڈر نہیں، تو ایسے شخص کا کوئی عمل بھی قبول نہیں، چاہے وہ قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو، کوئی عمل اس کا اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اور قربانی سبھی کرتے ہیں، جس طرح وہ انما یتقبل اللہ من المتقین، جہاں اللہ رب العزت نے یہ آیت ارشاد فرمائی، وہاں پر بھی دو لوگوں نے قربانی کی۔ وہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کی تھی، اور دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اور اس دور کے اندر قربانی قبول ہونا یا نہ ہونا وہ واضح طور پر نظر آ جاتا تھا۔ اس شریعت، آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جب قربانی کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی تھی، جو بھی چیز قربانی کے لیے رکھی جاتی، پیش کی جاتی تھی، ایک آگ آتی اور اس چیز کو کھا جاتی، اور جس کی چیز وہ آگ اس چیز کو کھا لیتی تھی، وہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی چیز کو آگ نہ کھاتی تو پتہ چل جاتا کہ اس کی جو ہے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا، دونوں نے قربانی کی، اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی، دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی، لیکن حقیقت کے اندر ایک متقی تھا، دوسرا اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند تھا۔ دونوں نے قربانی کی، دونوں میں سے اللہ نے ایک کی قبول کی، دوسرے کی قبول نہیں کی۔ تو معلوم ہوا قبولیت کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی انسان کے اندر نیکیاں اور انسان کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے، وہ انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور تقوی انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تقوی کو شرط قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کے جانور میں نے تمہیں عطا کیے ہیں، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کے اندر نیکی ہے۔ اگر اس نیکی کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، تاکہ تمہاری اس قربانی سمیت بقیہ تمام اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا لي ولكم